وقفے سے پہلے ہم ویسے ہی ازراہ تفنن فرمائش کر رہے تھے کہ یہ اسلام آباد میں جگہ جگہ پہ سڑکوں پہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں جو عمران خان کا آزادی مارچ روکنے کے لیے یہاں پہ رکھے گئے تھے، ابھی بھی بھاری تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کو بیچ دیا جائے تو کروڑوں روپے اس سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کن غریبوں سے چھین کر ان کو رکھا گیا یہاں پہ. شاید یہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ خود کش حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ کون دے رہے ہیں ذرا سنیں. یہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کے ایک بال کو بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ ملک چلانے والے سوچ لیں کہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے رہیں گے. سب سے پہلے میں خودکش حملہ کروں گا آپ پہ اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اور اسی طرح ہزاروں کارکن تیار ہیں. ہزاروں خودکش تیار ہیں. عطا اللہ صاحب MNA کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے اعترافی سٹیٹمنٹ دے دیا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہزاروں خودکش تیار ہیں. میر صاحب عذاب عمرانی فساد عمرانی بن گیا ہے. یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور جس طرح کا ہم نے ڈسپلے 25 تاریخ کو دیکھا ہے، تو یہ کیا پاکستان کا ان کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اس طرح کے فساد سے پاکستان کا جو بین الاقوامی پورا ایک منظرنامہ ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. کہ پاکستان کا امیج یہ جاتا ہے کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ریاست ہے جہاں یہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص کون ہے جو یہ رکن پارلیمان ہے، یہ منتخب رکن تھے قومی اسمبلی کے کراچی سے. اب اگر سندھ ہاؤس پہ بھی حملہ کیا تھا وہاں گرفتار بھی ہو گئے جی. تو دیکھیے نا جی، اگر منتخب اراکین جو ہیں جن کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے عوام کی فلاح کی، عوام کے جان و مال کے امن کی، اگر وہ اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو فساد بڑھے. نہیں، لیکن آپ ان کا دوسرا اینگل بھی ہے نا اس دھمکی کا کہ آپ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے دفعہ 144 توڑی ہے. جی، ہم نے سمپلی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب تبھی گرفتار ہوں گے جب ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت اور شواہد آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جو ان پہ 16 مقدمات قائم کیے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، جی بکواس نہیں، ہیں. ان کے لیے ثبوت اور شواہد جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. تو 16 مقدمے پھر کیوں درج ہوئے؟ دیکھیے نا، یہ حمزہ شہباز اور شاہد حقان عباسی اور شہباز شریف کی طرح نہیں ہے کہ 22 مہینے اندر رکھا ہوا، جیل میں ڈال دیا قوت خانوں میں، بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی شواہد ہی نہیں. دوسرا، آغا صاحب نے ایک بات کی 2013 نہیں، وہ جو کل سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ گوگی 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 بشرا پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے. پھر وہ آپ ثبوت کوئی نہیں ہے نا، آپ مان لیا نا آپ ٹیسٹ نے. یہ ہے کہ عدالت میں ثبوت کے ساتھ جائیں گے تبھی گرفتاری ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. دوسرا، آغا صاحب نے ایک بات کی، مجھے اجازت دیں، بڑی گفتگو کی ہے. وہ یہ ہے کہ 2013 میں اس ملک میں دہشت گردی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، گیس اور بجلی کا بحران تھا. ہم سب کی آنکھوں کے سامنے محمد نواز شریف نے یہ تینوں بحران حل کیے، ان کو ریزالو کیا. یہ کہنا کہ ہو نہیں سکتا یا کبھی نہیں ہوگا، ہم نے کر کے دکھایا. عطا اللہ نے جو دھمکی دی ہے تو وہ عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، وہ کسی ایک فرد کے جذبات ہیں، ہر فرد کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہے، کیا ہے، اس کے ذہن میں جو بات کی ہے آئی ہے اس نے کہہ دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ایک ممبر پارلیمنٹ کو ضرور کرنا چاہیے. دوسری بات، ان کو مسلم لیگ نون والوں کو کوئی فوبیا ہو گیا، بیماری جو ہے نا، عمران فوبیا ہو گیا. یہ ہر وقت، یعنی کل خواجہ آصف کہ جی سپیکر پنجاب اسمبلی کیوں نہیں آئے، کدھر تھے، فلانا کدھر تھا، فلانا. دیکھیں، اس بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے. اور اس قسم کی بکواس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اشتعال پھیلانے والی بات ہے. اسپیکر جو ہوتا ہے اس کا عہدہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ جلسوں جلوسوں میں نہیں جا سکتا. تو یہ ان کو تو ویسے ہی بہار چڑھا ہوا ہے ہر وقت کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. آئین شکنی کا فوبیا ہے اور رہے گا. یہ پلانٹیڈ لوگ ہیں، یہ امپورٹڈ لوگ ہیں. آئین شکنی کا فوبیا رہے گا، کوئی بھی آئین شکن. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں یہ کہوں ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر، تہذیب اور شائستگی کے اندر رہتے ہوئے الزام لگائیں، تنقید کریں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ خود کچھ حملوں کی دھمکیاں دیں گے تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل.